الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا 12واں روزہ ہے اور پیام قرآن کے حوالے سے آج ہم 14ویں اور 15ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 14ویں پارے میں سورۃ النحل ہے۔ نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور چونکہ سورت کے اندر شہد کی مکھی کا تذکرہ آیا ہے مختصر سے مقام پر، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النحل رکھا گیا۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ۔ اس سورت کی ابتدا اَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ براہ راست تنبیہ کے عنوان سے ہو رہی ہے۔ اس سے پچھلی صورتوں کے برعکس نہ تو اس میں حروف مقطعات سے ابتدا کی گئی جیسا کہ اس سے پچھلی صورتوں میں ہوتی رہی ہے، اور نہ ہی گزشتہ صورتوں کی طرح ابتدائی آیات کے اندر قرآن یا کتاب اللہ کا تذکرہ ہوا، بلکہ ابتدا ہی سے ایک تنبیہ کا انداز اپنایا گیا اور فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ اب اس میں اس صورت کا آغاز بھی اسی طرح ہے اور اس صورت کا اختتام بھی کم و بیش اس کا انداز بھی یہی ہے، لیکن آغاز میں کفار پر اور منکرین پر تنبیہ ہے، انذار ہے، اور انتہا میں اختتام پر مومنین کے لیے تبشیر ہے، ان کو بشارت دی گئی ہے۔ مزید اس صورت کے اندر جو مضامین ذکر کیے گئے ہیں ان میں کفر و شرک پر تنبیہ ہے، ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر مومنین کے لیے تعلیمات دی ہیں کہ مومنین کو کن چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ تذکیر بھی آلاء اللہ پر بہت سی آیات اس صورت کے اندر مذکور ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے قرآن حکیم کو جن 5 مضامین میں اور 5 قسم کی آیات میں بند کیا ہے، اس میں ایک تذکیر بھی آلاء اللہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس عنوان سے سب سے زیادہ آیتیں اسی صورت کے اندر مذکور ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ اس صورت کے اندر قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، اور قرآن حکیم میں کہیں جگہ پر نسخ جہاں پر آیا ہے، کچھ آیات حکمت الہی کی وجہ سے منسوخ ہوئی ہیں، ان کا بھی تذکرہ اور ان کی حکمت بھی ذکر کی گئی ہے۔ تو سورت کو شروع کرتے ہیں اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ۔ اس رکوع کے اندر کفر و شرک کی جو روش ہے اس پر چلنے پر تنبیہ کی گئی ہے کہ جو شخص بھی کفر اور شرک پر چلے گا، اپنی من مرضی کرے گا، اللہ رب العزت کی ہدایات اور اس کے بتائے گئے احکامات سے روگردانی کرے گا تو اس پر اللہ کا عذاب شدید ہے۔ اور اس کے بعد انسان کی حقیقت کو بیان کیا گیا کہ انسان کی پیدائش کس چیز سے کی گئی ہے، یہ انسان کے ہمیشہ پیش نظر ہونا چاہیے، اور اس سے اس کو اپنی اصلیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے پیدا کیا گیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، وہ کہاں سے شروع ہوا،
ایک قطرہ آب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، لیکن جب انسان بڑا ہوتا ہے تو اپنی اس حقیقت کو بھول جاتا ہے، تکبر اور انا میں پڑ جاتا ہے، غرور و گھمنڈ کا شکار ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو کوئی بہت ہی بڑی چیز خیال کرتا ہے۔ لیکن اس بات سے شریعت اسلامیہ میں روکا گیا ہے، تکبر سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ تکبر کی ابتدا شیطان سے ہوئی اور پھر وہ ساری زندگی کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو اس لیے انسان کے اندر بھی یہ بری خصلت، یہ عجب کا ہونا، تکبر کا ہونا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ بھی انسان کو شیطان کے راستے کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ اور پھر کہا کہ جب انسان تکبر کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی نعمتوں سے اس کی نظر ہٹ جاتی ہے، اللہ کی قدرت سے اس کی نظر ہٹ جاتی ہے، اور اللہ کی ذات کی بڑائی اس کے دل کے اندر کم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ختم ہونے لگتی ہے۔ تو اس وجہ سے تکبر سے منع کیا گیا۔ اگلا رکوع ہے هو الذی انزل من السماء ماء۔ جیسے کہ پہلے ذکر کیا کہ قدرت الہیہ کا بیان ہے اس صورت کے اندر، تو یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جو آسمان سے پانی کو برساتی ہے تاکہ تمہارے لیے اس میں پینے کا سامان ہو، اور پھر اس کے ذریعے سے مختلف نعمتیں جو پیدا ہوتی ہیں زمین سے، وہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہیں۔ اور پھر اس طرح مزید بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا گیا، اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم اس طرح کا کچھ بھی کر سکتے ہو؟ کیا کوئی اور ذات ایسی ہے جو اس طرح کی قدرت دکھا سکے، جو اس طرح کی کار فرمائیاں دکھا سکے؟ جب ایسی کوئی اور ذات نہیں ہے، نہ کوئی اس طرح کا دعویٰ کر سکتی ہے، نہ ہی اس دعوے پر کوئی دلیل لا سکتی ہے، نہ ہی اس دعوے پر کوئی عمل کر کے دکھا سکتی ہے، تو پھر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی ذات ہے جو پورے جہان کی پروردگار ہے، پورے جہان کی پالن ہار ہے۔ تو اسی کو پروردگار مانا جائے، اسی کو معبود مانا جائے، اور اسی کی عبادت کی جائے۔ تو اسی بات کی طرف اشارہ اگلے رکوع کے اندر ہوا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جب یہ ساری قدرتیں اس ایک ذات کے ساتھ خاص ہیں تو پھر تم کیوں توحید کو نہیں مانتے؟ تم کیوں اللہ رب العزت کی ذات کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے؟ تو اس بات سے بار بار کفار کو تنبیہ کی گئی، اور اس کے ساتھ ہی پھر قرآن کو جھٹلانے والوں کی سزا کا بیان ہے کہ جو اللہ کے کلام کو جھٹلاتے ہیں، جو اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہیں، وہ گویا کہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور ان کی سزا یہ ہوگی کہ وہ اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے قیامت کے دن آئیں گے، اور بلکہ نہ صرف اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہوگا، بلکہ زندگی کے اندر جن لوگوں کو گمراہ کریں گے، جن لوگوں کو غلط راستہ دکھائیں گے، جن لوگوں کو اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی من مرضی کے مطابق اپنے پیچھے چلائیں گے، تو ان کے گناہوں کا بوجھ بھی ان کے سر پر ہوگا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو کم سے کم اس گناہ کو آگے مت بڑھائے، اس گناہ کو دوسروں کے گناہ کرنے کا ذریعہ مت بنائے، اپنے گناہ سے دوسرے لوگوں کو گناہ پر چلنے کا راستہ نہ دکھائے، بلکہ کسی شخص سے گناہ ہو گیا تو اس کو اپنے تک رکھے، نہ تو اس کی اس طرح کی مشہوری کرے، جیسے کہ آج کل رواج ہے، فیشن بن گیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے کام ایک تو علل اعلان کیے جاتے ہیں، پھر اس پر اس کی نمود و نمائش بھی کی جاتی ہے، بڑھ چڑھ کر فخر سے بتایا جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ یہ گناہ پر گناہ والی بات ہے، اس سے پھر دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور اگر آپ کی اس وجہ سے کوئی اور دوسرا اس لائن پر لگ گیا تو اس کا گناہ بھی آپ کے سر ہے۔ تو اس چیز سے بچنا ہے۔ انسان ویسے تو خطا کا پتلا ہے، ہو جاتا ہے گناہ، لیکن کوشش کرے کہ اس کو اپنے تک رکھے، اپنے اور اللہ کے درمیان راز رکھے اور وہیں پر معاف کروائے۔ کسی کے سامنے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
تو اس اعتبار سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر آگے فرمایا قد مکر الذین من قبلہم، کہ جو شخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دوسروں کو چلنے سے روکتا ہے، ان پر اللہ کی طرف سے عذاب ایسے طریقے سے آتا ہے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں کبھی کبھی ایسی ناگہانی آفتیں اور مصیبتیں ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا ہمارے ساتھ۔ اچانک بیٹھے بیٹھے ہیں زلزلہ آ گیا، بالکل ٹھیک ٹھاک زندگی چل رہی ہے، سیلاب آ گیا، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، کہیں سے جنگ میں مبتلا ہو گئے، ایسی بارش طوفان آئی کہ سب کچھ جو ہے وہ بہہ کر چلا گیا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہی اللہ کے عذابات ہیں کہ جب ہم اپنی حدود سے تجاوز کریں گے، اپنی جو قائم کردہ حدود ہیں، اللہ رب العزت نے جو باؤنڈریز ہمیں دی ہیں، شریعت اسلامیہ کا پابند بنایا ہے، ان کو عبور کریں گے، ان سے تجاوز کریں گے، تو پھر ایسے ہی عذابات آئیں گے جن کا کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کہاں سے آئے، کیوں آئے۔ تو اس چیز سے بچنا ہے۔ پھر جب ایسے لوگ جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے رہے تو قیامت والے دن پھر کفار ان کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، اور پھر وہ دوسرے لوگوں کی طرف دیکھیں گے، لیکن دوسرے لوگ ان کو کہیں گے کہ ہم تو تمہیں سمجھایا کرتے تھے کہ تم اس راستے پر مت چلو، لیکن اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اب وہ اللہ سے ایک دن کی مہلت مانگیں گے کہ تھوڑی سی مہلت دے دے، من اجل قریب، ایک دن کی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم اب واپس جائیں گے، تیری بات کو مانیں گے، تیرے احکامات پر عمل کریں گے، اور پھر واپس آئیں گے۔ دیکھیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ تو غیب کی اور بن دیکھے کی باتیں ہیں۔ جو بن دیکھے ایمان لائے گا، جو بغیر دیکھے ایمان لائے گا، اس کے لیے ثواب ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ یہ دیکھے کا سودا نہیں ہے، دیکھنے کے بعد تو پھر ایمان تو نہ رہا۔ ایمان کا تعلق ہی غیب کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق ہی یہ ہے کہ ابھی آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ سامنے موجود نہیں ہے، حصی طور پر آپ کچھ بھی محسوس نہیں کر سکتے، لیکن دلی طور پر آپ کا دل یہ گواہی دے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا ہے حق ہے اور سچ ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ آنکھوں دیکھی چیز کو مشاہدہ کہتے ہیں، کانوں سنی ہوئی چیز کو سماعت کہتے ہیں، وہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ۔ اور اسی طرح پھر اس کے بعد جیسے قرآن کا اسلوب ہے کہ جہاں نافرمانوں اور منکرین کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ متقین کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ تو اگلی آیت کے اندر تقوی کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگ تقوی کی راہ پر زندگی گزارتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے ڈر کے ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں، تو ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں اور آخرت میں بھی ستائش ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ان لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ہم کسی انسان کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے وہ بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہے، مختلف قسم کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے، ہر قسم کا گناہ اس سے سرزد ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں، ہم اس کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ تو جہنمی ہے، ہم اس کے بارے میں یہ کہیں کہ بس یہ تو اللہ کا نافرمان ہے، یہ تو اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ظاہری طور پر اگر شیطان اس پر غالب ہے تو ہمیں کیا پتا کہ اس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، روزانہ رات میں اس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر مرنے سے پہلے اللہ اس کو توفیق دے دے توبہ کی تو اس کا تو بیڑا پار ہو گیا، لیکن آپ کے اس کے بارے میں بدگمانی کرنے سے اور آپ کے اس کے بارے میں غلط خیال رکھنے سے آپ کے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ جس کی آخرت اچھی ہے، جس کا آخر اچھا ہے، اس کا سب کچھ اچھا ہے۔ مرنے سے پہلے اللہ پاک نے اس کو توفیق دے دی، توبہ کی توفیق دے دی، نیک اعمال کی توفیق دے دی، تو سب معاف ہو جائے گا۔ جیسے ایک صحابی حضرت اسیرم کے بارے میں آتا ہے کہ نہ انہوں نے کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی نفل ادا کیا،
نہ کوئی زکوٰۃ دی، کوئی دین کا کام نہیں کیا، لیکن آخری وقت میں میدان جنگ میں مسلمان ہوئے اور مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو فرمایا اسلام تمام چیزوں کو منہدم کر دیتا ہے۔ جب کوئی شخص کافر سے مسلمان ہوتا ہے تو کلمہ اس کی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پاک صاف کر دیتا ہے۔ تو ایسے ہی توبہ بھی ایسے ہی ہے، سچی توبہ انسان کے سارے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتی ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے جس کا آخر اچھا ہے اس کا سب کچھ اچھا ہے، اور تقوی کی بنیاد پر جس شخص نے زندگی گزاری اللہ کے ڈر کے ساتھ، اللہ کے استحضار کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اس جذبے کے ساتھ جس نے زندگی گزاری ہو، اور اس کے مطابق ظاہری سی بات ہے کہ اس کے اعضاء و جوارح نے اعمال صالحہ اختیار کیے ہوں گے، تو اس کا سب سے بڑا نتیجہ اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ ایمان کی حالت میں اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ ورنہ تو ساری زندگی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ پوری زندگی اعمال صالحہ پر چلتے ہیں، ایمان پر چلتے ہیں، لیکن کوئی ایک ایسی بات اللہ کو ناپسند ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ پاک وہ ساری چیزیں سلب کر لیتے ہیں، اور نافرمانی کی حالت میں اور اپنی ناشکری کی حالت میں اور اعمال بد کی حالت میں اللہ پاک اسے اپنے پاس بلاتے ہیں۔ تو اس سے ہم سب کو پناہ مانگنی چاہیے۔ تو تقوی والے لوگوں کو جب اللہ اپنے پاس بلاتے ہیں تو فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کی راہ میں فرشتے پر بچھاتے ہیں، ان کی روح کو جب لے کر جاتے ہیں تو تمام فرشتے اس کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ تقوی اختیار کرنے والوں کی نشانی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ قرآن کے ساتھ مشرکین اور کفار جو رویے اختیار کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے آنے والے لوگ بھی یہی کیا کرتے تھے، اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء اور رسول آئے ان کے مخالفین نے بھی یہی کیا تھا، اسی طرح کی باتیں کی تھیں، لیکن رسول کا کام تو بس تبلیغ کرنا ہے، نبی اور رسول کے ذمے اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کے ذمے محنت اور کوشش کرنا ہے۔ انک لا تہدی من احببت، اللہ کے نبی نے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ واضح طور پر قرآن میں ارشاد فرمایا، انک لا تہدی من احببت، کہ آپ جس کو چاہتے ہیں، آپ جس کے بارے میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر آ جائے، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، آپ کے ذمے صرف اپنی بات کو پہنچا دینا ہے، اپنا پیغام پہنچا دینا ہے، باقی ان کے دل بدلنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، آپ ان پر محنت کر سکتے ہیں، آپ ان کو دعوت دے سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑنا ہے۔ اور اسی طرح پھر اگلے رکوع کے اندر ہجرت کا ذکر ہوا۔ اس سورت کا اگلی سورت جو بنی اسرائیل ہے اس کے ساتھ ربط بھی یہی ہے کہ دونوں سورتوں میں ہجرت کا تذکرہ ہے۔ اس سورت میں بھی ہجرت کے کچھ مضامین ذکر کیے گئے، ہجرت مدینہ کے، اور اس سے اگلی سورت میں بھی ہجرت کا تذکرہ ہوا۔ اور پھر آگے یہ فرمایا کہ صرف انسان اور جن یہی صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ اللہ پاک کی جتنی بھی مخلوق ہے، جو چیز بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے، جس میں چاہے جن و بشر ہیں، چرند پرند ہیں، حیوانات یا نباتات ہیں، ایون کہ جمادات ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کے ذکر و ثنا میں مصروف ہیں۔ ہم کتنے ہی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو دیکھیں کہ اس میں ہمیں یہ واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے زبان حال سے اللہ کا ذکر کر کے دکھایا۔ تو اللہ رب العزت کی جو بھی تخلیق ہے، جو بھی مخلوق ہے، وہ سب یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ تو انسان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس کو کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ جس طرح باقی ساری مخلوقات اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ کو یاد کرتی ہیں، اللہ کی بزرگی اور پاکی بیان کرتی ہیں، ایسے ہی انسان کو بھی ہر دم اپنا مقصد سامنے رکھنا چاہیے۔
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جنوں کی جو تخلیق کا مقصد ہے وہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یہ عبادت ہمیں ہر وقت کرنی ہے۔ ہر وقت کیسے ہو سکتی ہے عبادت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس نے پوچھا کہ ہم 24 گھنٹے کیسے عبادت کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اپنا ہر کام اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لیں تو آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی اسلام کے اوپر ہے۔ تو آپ کا ہر کام عبادت ہے۔ کسی سے اچھا بولنا عبادت ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، پیاسے کو پانی پلانا، کسی ضرورت مند کے کام آنا، کسی سے اچھا بولنا، کسی کو میٹھا جواب دینا، یہ ساری عبادات ہیں۔ آپ ہر وقت عبادت کر سکتے ہیں۔ فرمایا مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ ہے۔ آپ کسی کو پیار سے جواب دے دیں، کسی کی طرف مسکرا کر دیکھ لیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو ہماری تو پوری زندگی عبادت میں گزر سکتی ہے، صرف تھوڑا سا سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اگلے رکوع کے اندر شرک کی برائی بیان کی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو نعمت بھی انسان کو ملتی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انسان کے رویے کا تذکرہ کیا گیا کہ جب اس پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں مصیبت میں ہوں، میری جان چھڑا دے۔ اور جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر شیخی مارنے لگتا ہے۔ ہمارے بزرگ ایک شعر سنایا کرتے تھے کہ مشکل میں خدا کو یاد کیا، مشکل ہوئی آساں بھول گئے۔ کہ مشکل میں تو کیا کافر کیا مسلمان سب اللہ کو پکارتے ہیں، جیسے قرآن میں باقی جگہوں پر آتا ہے کہ جب وہ دریا میں پھنس جائیں، ان کی کشتی ڈولنے لگے، تو اس وقت ان سے پوچھا جائے کہ اب تمہیں کون بچائے گا، تو وہ کہتے ہیں اللہ بچائے گا۔ اس وقت وہ بھی اقرار کرتے ہیں، کافر بھی اقرار کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ چھوٹ جائیں، کنارے پر لگ جائیں، مصیبت سے نکل آئیں، تو پھر اس کے بعد ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے، ان کی اپروچ کیا ہوتی ہے کہ یہ تو ہم نے کیا، ہم نے اپنی عقل لڑائی، ہم نے یوں کیا، ہم نے وہ کیا، ہم اس مصیبت سے نکل گئے۔ تو یہ اپروچ غلط ہے۔ اس وقت بھی اللہ رب العزت نے مدد فرمائی، آگے بھی اللہ رب العزت مدد فرمائیں گے۔ پھر آگے شرک کی مختلف قسموں کا بیان کیا کہ کون کون سی قسمیں شرک میں داخل ہیں۔ فرمایا ریا بھی جو ہے، دکھاوا، یہ شرک اصغر ہے، کہ کوئی بھی نیک کام کرنا کسی کو دکھانے کے لیے کہ فلاں بندہ دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا اور میری واہ واہ ہوگی۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ریا کو نا شرک اصغر کہا جاتا ہے کہ یہ شرک، یہ چھوٹا شرک ہے کہ آپ نماز پڑھیں اس لیے کہ فلاں بندہ دیکھے گا تو کہے گا جی بڑا نمازی ہے۔ آپ روزہ رکھیں، نیت یہ ہو کہ فلاں بندہ جو کہے گا کہ یہ تو ماشاءاللہ بڑا روزہ دار ہے۔ ہمارے استاد جی اس پر ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ مدرسے کے طالب علم جب تہجد میں اٹھتے ہیں تو کبھی کبھی کوئی جان بوجھ کے زوردار شور کر کے اٹھتے ہیں، کھڑاکے کرتے ہیں، الماری بجاتے ہیں، پاؤں بجا بجا کر چلتے ہیں تاکہ سب کو پتہ چلے جی میں بہت بڑا نیکوکار ہوں اور تہجد کے لیے اٹھا ہوں۔ تو جب یہ نیت ہوگی تو اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ عبادت وہ جو خالصتاً انسان اور اس کے رب کے درمیان میں ہو۔ تو ریا سے بچنا اپنے ہر عمل کے اندر، اس میں تھوڑا سا فرق ضرور ہے کہ ایک ریا ہوتی ہے، ایک ہم یوں کہتے ہیں کہ تحدیث بن نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہوں، اپنی کوئی خوبی بیان کرنا یا اپنی کوئی اچھائی بیان کرنا، اس میں آپ کی نیت کیا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک یا تو آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ مجھے بڑا سمجھیں، لوگ میری عزت کریں، لوگ میرے آگے پیچھے پھریں، یہ نیت آپ کو ریا کی طرف لے جائے گی، یہ نیت آپ کو شرک اصغر کی طرف لے جائے گی، یہ نیت آپ کو اعمال کا جو اجر ہے اس کو ختم کرنے کی طرف لے جائے گی۔ اور دوسری نیت جو ہم کہتے ہیں کہ تحدیث بن نعمت کے طور پر بیان کرتا ہوں
کہ اللہ نے مجھ پر ایک نعمت دی ہے، اللہ نے مجھے ایک نعمت دی ہے، میں اس کو بیان کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو اس سے موٹیویشن ہو، لوگوں کو اس سے انسپریشن ہو، لوگ مجھے دیکھ کر دین کے راستے پر چلنے والے بن جائیں، لوگ مجھے دیکھ کر اسی طرح دین کے راستے پر چلیں، اسی طرح دینی چیزوں کو اختیار کریں۔ تو یہ تحدیث بھی نعمت کے طور پر بیان کرنا، اس میں آپ کی نیت یہ ہے تو ابھی اجر و ثواب کی طرف لے کر جائے گی، ابھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہے کہ آپ کو دیکھ کر کتنے لوگ اگر دین کی طرف آ گئے، آپ کی بات کو سن کر کچھ لوگ موٹیویٹ ہو گئے، آپ کی بات کو سن کر، آپ کے عمل کو دیکھ کر کچھ لوگ اسی راستے پر چل پڑے، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن جہاں پر نیت دوسری ہوگی کہ لوگ میری واہ واہ کریں، تو اس میں پھر اس کا انجام خطرناک ہے، کیونکہ ایک واضح حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت والے دن ایک شہید کو، ایک قاری کو اور ایک سخی کو لایا جائے گا قیامت والے دن، اور ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ تو کہا گیا کہ قاری کو کہا جائے گا کہ تو جو قرآن پڑھتا تھا، تو اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، لوگ تیری واہ واہ کریں، لوگ تجھے شاباشی دیں، تیرے آگے پیچھے پھریں، اس لیے نہیں پڑھتا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے نہیں پڑھتا تھا کہ اس سے لوگ جو ہیں وہ ہدایت پر آ جائیں۔ تو اب یہ تیرا عمل تیرے گلے کا پھندا بن گیا، عبادت ہے لیکن نیت کی غلط ہونے کی وجہ سے عبادت گناہ میں تبدیل ہو گئی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صحیح بخاری کی ابتدا اسی حدیث سے کی امام بخاری نے۔ تو جب نیت ٹھیک ہوگی تب عمل کی درستگی کا فیصلہ ہوگا۔ اس طرح شہید کو بھی یہ کہا جائے گا کہ تو اس لیے شہید ہوا کہ لوگ تیری واہ واہی کریں، سخی کو کہا جائے گا کہ تو اس لیے لوگوں پر مال خرچ کرتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا سخی کہیں۔ تو اس بنا پر اس نیت کی وجہ سے ان کے سارے اعمال الٹا ان کے گلے پڑ جائیں گے اور ان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ہر عمل کے اندر اپنی نیتوں کی درستگی کر لینی چاہیے۔ کوئی بھی نیک کام کر رہے ہوں، علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کریں کہ آپ یہ کام کس لیے کر رہے ہیں، اپنی زبان سے اس کو ایک دفعہ بولیں تاکہ دل کے اندر وہ بیٹھ جائے کہ میں یہ کام کس کے لیے کر رہا ہوں، تاکہ طے ہو جائے کہ واقعتاً یہ کام اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ہے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت سورہ بنی اسرائیل ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اس سورت کے اندر واقع معراج کا تذکرہ ہے۔ بعبدہ، عبد کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ معراج جو ہے وہ جسمانی ہے۔ کچھ لوگ اس میں کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف روحانی معراج تھی، خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ساری چیزیں دکھائی گئیں۔ لیکن مفسرین کرام نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ یہاں پر معراج جسمانی ہوئی ہے کیونکہ عبد کا ذکر ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو بلایا، اور عبد کا تعلق روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس سورت کا نام بھی اسراء اسی معراج کی واقعے کی وجہ سے پڑا، یا پھر اس کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر بھی ہجرت کے مضامین کو ذکر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا تو پہلے ایک ہجرت حبشہ ہوئی اور دوسرے نمبر پر پھر اس کے بعد ہجرت مدینہ ہوئی۔ اور اس کے علاوہ اس سورت کے اندر کفار مکہ کو بنی اسرائیل کی تنبیہات سنا کر اور دوسری قوموں کے انجام سنا کر سبق حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، سبق دلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ مہلت دی ہے، تمہیں باقی قوموں کی واقعات بتا کر سمجھا کر یہ مہلت دی ہے کہ تم ایسے روش اختیار کرنے سے بچ جاؤ۔ اور چونکہ ضمن میں بنی اسرائیل کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ ہجرت کے بعد عنقریب اب جب تمہارا واسطہ مشرکین مکہ سے ہٹ گیا ہے تو اب تم نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔
تو کفار مکہ کو بھی تنبیہ ہے جس طرح کے بنی اسرائیل کو تنبیہ کی گئی تھی، اور پھر انسانی سعادت اور فلاح کے اصول سمجھائے، توحید خداوندی، نبوت اور قرآن کے حق ہونے کے دلائل اس صورت کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح آگے جا کر چونکہ ہجرت کے بعد اسلام ایک نئے نظام میں داخل ہو رہا تھا، ایک نئے نظام کی بنیادیں ڈالی جا رہی تھیں، اسلام اپنے پاؤں پر کھڑا ہو رہا تھا، کیونکہ مکہ کے دور میں تو مسلمان بیک فٹ پر تھے، ڈیفینسو پوزیشن پر تھے، لیکن مدینہ میں آ کر اللہ رب العزت نے طاقت دی، قوت دی، سربراہی دی، تو وہاں پر اسلام کو اپنی بنیادوں پر کھڑا کرنا تھا، تو اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کے اصول سمجھائے اس صورت کے اندر، والدین کے ساتھ کیسے گزارا کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ سارے اصول سمجھائے گئے، اور پھر صحابہ کرام کو بتایا گیا، ان کو ہدایت دی گئی کہ جتنی بھی مشکلات آئیں گی، جتنی بھی تکلیفیں آئیں گی، جتنی بھی پریشانیاں آئیں گی، ان میں تم نے اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑنا، اپنے نبی کے دامن کو تھامے رکھنا ہے، اور پورے صبر و استقلال کے ساتھ اس دین کے کام کو لے کر چلنا ہے، سخت سے سخت مرحلے پر بھی ادنا سی لغزش کا مظاہرہ بھی نہیں ہونے دینا۔ تو جب یہ تربیت ہوتی ہے، جب اللہ کی جانب سے یہ تربیت ہوتی ہے، تو پھر اس کا نتیجہ بھی یہ نکل کے آتا ہے کہ مدینہ کے اندر ایک ایسی فلاحی ریاست کا قیام ہوتا ہے جو پھر پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلنے کی وجہ اور سبب بنتی ہے، کہ مدینہ کو اللہ رب العزت نے بنیاد بنایا اسلام کے نظام کا، اسلام کے پھیلنے کا، وہ ذریعہ بنی مدینہ کی ریاست اور مدینہ کی حکومت، اور پھر وہاں سے اس دین کی فلاح و بہبود کے اور اس کے فلاحی مملکت ہونے کے چشمے پوری دنیا میں پھوٹے، اور پھر خلافت راشدہ کے اندر اس کا یہ نتیجہ ظاہر ہوا کہ تقریباً 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا۔ یہ اسی تربیت کا نتیجہ تھی جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے توسط سے صحابہ کرام کی فرمائی تھی، اور آج یہی تربیت، یہی احکامات، یہی اسباق قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، تو آج بھی ہم ان سب چیزوں کو اختیار کر سکتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں میں قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ کے وعدے بھی وہی ہیں، اللہ کی طرف سے نصرت بھی وہی ہے، اللہ کی قدرت بھی وہی کی وہی ہے، صرف ہم میں مانگنے کی وہ صلاحیت یا ان کو اللہ کی مدد کو اتارنے کی وہ جو جذبے اور جو صلاحیتیں تھیں، ان میں کمی واقع ہو گئی۔ صحابہ کرام جس ایمانی جذبے کے ساتھ اللہ کو پکارا کرتے تھے، اسی جذبے کے ساتھ ان کے لیے مدد واضح طور پہ اترا کرتی تھی۔ آج وہ فضا قائم نہیں کی جا رہی، آج وہ فضا موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ مدد بھی موجود نہیں، لیکن مدد وہاں پر وہی اسی طرح موجود ہے، صرف ہم نے اور آپ نے اس کو حاصل کرنے کے لیے اسی نقش قدم کو اختیار کرنا ہے جس پر صحابہ کرام چلے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ نے فلاح و بہبود کی اور فلاح و کامیابی کی نویدیں ان کو سنائی۔ تو اس ماہ رمضان کی برکت سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایمان و اسلام کی وہی بہاریں ہمیں پھر سے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ISP Munch